نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا حبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوبصورت پروقار اور پر رونق عنوان دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہم اِصال ثواب کر رہے ہیں، یاد منا رہے ہیں مفتی اعظم پاکستان، پیکر علم و عمل، آفتاب علم و فن، حضرت والائے مرتبت الشیخ الشاہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے صاحبزادگان ماشاءاللہ جلوہ فراز ہیں۔ دوستو، کتاب و سنت کے بہت سارے مفاہیم کو، بہت سارے عنوانات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک چیز بڑی زیادہ چھلک کر ہمارے سامنے واضح ہو کر نکھر کر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا سب سے بڑا عنوان محبت ہے، سب سے بڑا عنوان۔ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ کرے ہماری ذرا موبائلوں سے توجہ کم ہو جائے، آمین تو کہیں۔ دعا کی ہے تو آمین تو کہنی چاہیے تھی نا۔ دو تین دوست بنا لیں اتنا تو کافی ہوتا ہے، پر ساری قوم اسی کام لگ جائے نا تو تھوڑا سا نا پریشانی ہوتی ہے کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں۔ تو آپ مہربانی کریں، میری بات پہ توجہ کریں۔ میرا خیال تھا مجھے دیکھیں گے، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو، اور اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مطمئن ہو کے بیٹھیں۔ بڑی تھوڑی سی چند ایک باتیں یہ بن رہی ہے نا، دو چار دوست بنا رہے ہیں تو بس کافی ہے، مل جائے گی باقیوں کو بھی۔ امید ہے یہ دے بھی دیں گے، پکی نہیں کریں گے اپنے پاس تو۔ اور مسجد میں اونچا ہنسنا بھی نہیں کوئی ایسی بات، اگر آ بھی جائے برسبیل تذکرہ۔ آپ حضرات میری بات پر غور فرمائیں گے، محبت ایک ایسا خوبصورت عنوان ہے جس کا صرف ذکر ہی چھڑ جائے تو انسان کی طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، آپ سے مروی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ شارحین کہتے ہیں اس لیے یہ جواب دیا تھا انہوں نے کہ 5 وقت مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ربط گہرا ہو جاتا ہے، حال احوال کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ میں نے پھر عرض کروں گا، میری بات پہ توجہ کریں آپ۔ فوٹو کا درجہ ابھی تک دین میں فرض واجب کا نہیں، نہ کسی مفتی نے یہ کہا ہے کہ کھینچیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے کوئی ایسا درجہ نہیں۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی مضبوط گرہ زکوٰۃ ہے۔ ظاہر ہے امیر آدمی غریب کو دیتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر ایک نے حج کا تذکرہ بھی کیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک لباس میں ایک زبان بولتے ہوئے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، بہت بڑا اتحاد کا، یگانگت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ سب سے بڑی گرہ ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، تو حضور پھر آپ ہماری دستگیری فرمائیں، آپ بتائیں اسلام کی سب سے مضبوط گرہ کون سی ہے؟ تو کریم محبوب فرمانے لگے اسلام کی سب سے مضبوط گرہ یہ ہے کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے عداوت رکھو تو اللہ کے لیے۔ یہ مضبوط گرہ، یہ تمہیں جوڑ دے گی، یہ چیز تمہیں مضبوط کر دے گی، اسلام کے دامن میں بندھے جاؤ گے اگر یہ عنوان زندگی کا بن جائے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہمیں نا مومنوں کو رب سے بھی شدید محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اور محبت الہی مقصود ہے مومن کا۔ اگر یہ رستہ کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو بہت ساری آزمائشوں سے، بہت سارے بکھرے خیالات اور ٹوٹتے جذبات سے وہ بچ جاتا ہے، وہ اتنا مضبوط تعین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ زندگی کی بہت ساری کامیابیاں اسے سطحی سی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر محبت الہی کی طرف سفر ہو تو یہ ملے گی کیسے؟ اس کے لیے بھی آپ کو محبت کرنی ہے، آپ کے سجدوں میں، آپ کی تلاوتوں میں، آپ کی عبادتوں میں، آپ کے صدقات میں اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، آپ کی پیروی کرو، آپ ان سے کہو میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ ہمارے مزاجوں میں محبت شامل ہے، کیونکہ جس کے سینے میں دل ہوتا ہے نا وہاں محبت ہوتی ہے۔ کہا تھا نا کسی نے کہ درد اگر تو شام کی دل ہے، کیا کروں بول، دل ہوگا میں عشق اگر نہ ہوتا تو ہمیں روزگار ہوتا، اگر چلو عشق کا غم نہ سی تو پیسوں کا صحیح، دل ہے تو دھڑکے گا، اور دھڑکے گا تو پھر کسی چیز کے لیے دھڑکے گا۔ ہمیں محبت ہوتی ہے، مانتے نہیں، 100% ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، ان کو آ کے بندے کہہ دیں دو چار کہ وہاں بھی تیرا ذکر ہو رہا تھا تو بس ٹھیک ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نا شوق ہوتا ہے تعریف سے، آپ کر دیں ان کی تعریف، کر دیں۔ میں تو ایسے بہت سارے اپنی طرح کے دینداروں کو بھی جانتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ وظیفہ کار لوگ رکھے ہوئے تو ان کی تعریف کریں۔ نیا لوگوں نے ماحول کیا کیا ہے؟ کوئی تو ہے جو اتنے بڑے بڑے القابات کے نیچے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تعریف اچھی لگتی ہے، من بھاتی ہے، کچھ ہو جائے تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا خون بڑھ گیا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیب خالی ہو تو بیمار لگتے ہیں، اور اگر کہیں سے 4 پیسے آ جائیں تو صحت ان کی مناسب محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ مانتے نہیں۔ آپ نے کب ماننا ہے؟ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں لوگ نہیں مانتے نہیں، کہتے نہیں، زبان سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پر شہرت بھی اور تعریف بھی اور مال بھی اور اولاد بھی اور اپنے مکانات بھی اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو جب سینے میں محبت میں رہنا جو ہے، خالی تو رہ سکتا ہی نہیں، یہ کسی نہ کسی کے لیے دھڑکے گا، کوئی نہ کوئی رہے گا، تو بہتر نہیں پھر اس سینے میں اللہ رسول کو رکھا جائے۔ یہ محبت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ویسے ہی بڑی چیزیں نکال باہر پھینکتی، اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی میری طبیعت نماز میں نہیں لگتی، ان کا یہ کہنا ہے کہ دیندار ہو کے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری قلبی واردات اس طرح کی نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار طبیعت نہیں لگ رہی، یعنی وہ ذائقہ جو خاص نصیب ہونا چاہیے تھا وہ میسر نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کا بھی حل ہمیں عطا فرمایا۔
حضور نے فرمایا اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت عطا کر دے گا۔ پھر سمجھے، ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مرضی کا کھانا۔ نہیں آپ نے کوئی چیز ایسی پکا لی تو بچوں سے کہا کھا لو تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں مجھے بھوک کوئی نہیں، لیکن کھانا ان کی مرضی کا پکا ہے تو اماں نے ابھی پوری پلیٹ اٹھائی نہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں آس پڑھ کے۔ مرضی کا کھانا پکا ہو تو ایک کی بجائے 1.5 روٹی بھی کھائی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے، چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آ جائیں تو بندے کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے کہ اس نے جانا کب ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا چل یار 2 منٹ اور نہیں بیٹھ جاتا، چل تھوڑا رک جا نا یار، رک جا تھوڑا سا بیٹھ جا۔ بس کچھ لوگوں کی باتوں میں لطف ہوتا ہے، ان کے جملوں میں ذائقہ ہوتا ہے، وہ من بھاتی باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہے مومن اور ایک وہ ہے جسے مومن ہونے کا مزہ ہی آ گیا۔ میں مدرسے کے طالب علموں سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تھکی ڈیوٹیاں کرو گے نا تو تھک جاؤ، تازہ کرو۔ یعنی ایک یہ ہے کہ میری جی ذمہ 5 نمازیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا نماز پڑھانا کتنا مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے نا ٹائم پہ آنا پڑتا ہے۔ ایک یہ ذوق ہے کہ یار خدا نے فضل نہیں کر دیا، اس کی رحمت نہیں ہو گئی، سب سے پہلے آ کے اللہ کا گھر کھولتا ہوں، تو آپ کو تازہ کر دیا آپ کی ڈیوٹی نے۔ آپ نے، میں پچھلے کو 12-13 سالوں سے گاڑیوں میں ہوں، ابھی بھی صبح تقریباً 12:30 نکل آیا تھا، مسلسل سفر رہتا ہے، طبیعت تھک بھی جاتی ہے، کئی دفعہ بوجھل ہو جاتی ہے۔ بہت دیر سے بھی گھر آؤں نا، میرے گھر والے پوچھتے ہیں کبھی کہا نہیں آپ نے کہ بڑا تھک گیا ہوں، تو میں کہتا ہوں میں یہ نہیں نہ چاہتا کہ میرے بچے باغی ہو جائیں کہ ہم نے نہیں دین پڑھنا، کیونکہ ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے بچے کہتے ہیں او نہیں میں کرنا جو ابا کرتا ہے، کیونکہ ابا گھر میں باتیں ایسی کرتا ہے کہ بڑا مشکل ہے جی، بڑی مصیبت ہے جی، وہ جو بھی بندہ جو بھی کام کر رہا ہو، تو میں نے دیکھا ہر فیلڈ کے آدمی کی اولاد کہہ رہی ہوتی ہے یہ کام مشکل ہے۔ تو اگر رویہ اس طرح کا رکھا جائے، آپ مزیدار کر لیں اپنے معاملات کو، اور پھر ہمیں تجربے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر بڑا مزیدار چل رہا ہوتا ہے، اچانک ایک بندہ ہے وہ موٹر سائیکل بھی مار گیا گاڑی کو، اور جاتی دفعہ بات بھی کر دیا، کہے گا دھیان سے نہیں چلا سکتا، غلطی بھی اپنی، الٹا وہ تانا بھی دے گیا، اب ڈرائیور کا موڈ خراب ہو گیا، اب وہ بڑے عجیب ماحول میں وقت گزر رہا ہے۔ تو میں پھر اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تو اس کے جو کرنا شروع کر گیا ہے جیسا کہ ہم سفر کرنا چاہیے، اسی کو سوچتے رہیں۔ آپ نہ ذائقہ حاصل کریں زندگی میں، اگر آپ تھکیں گے تو سویرے تھک جائیں گے، 2 قدم نہیں آپ چل سکتے، یہ سارا کچھ ساتھ ہی ہے۔ میں حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھ کے دنگ رہ گیا۔ حضور سید عالم کی ساری حیات مبارکہ تکالیف سے بھری ہوئی، خود حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ یعنی حضور مکہ مکرمہ میں 13 سال گزار کے وہاں سے ہجرت کر رہے تو مدینے میں بھی مکے والوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، کبھی بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق کا مارکہ آ گیا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، لیکن حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے معبود کو دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 2 غم آئے تو انسان نڈھال ہو کے بیٹھ گیا، ایک مشکل آ گئی تو اس نے سمجھا کہ میرا سفر یہاں رک جانا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کو مزیدار بنانے میں اپنے ساتھ بھی تھوڑی سی جدوجہد کریں۔ حضور فرماتے ہیں تو 3 چیزیں پیدا کر، ایماندار ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ اپنی طبیعت میں 3 چیزیں لا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، مقدم کرو رب رسول کی ذات کو، آگے رکھو۔ ہم نہ بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، پر نہ کچھ معاملات جب حقیقت پہ آتے ہیں تو پھر حقیقتیں کچھ اور کھول کے سامنے آتی ہیں۔ صحابہ سچے لوگ تھے، کھری بات کرتے تھے، بالکل 2 ٹوک، اور حقائق کی روشنی میں کلام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور کھری بات کرتا ہوں مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ 2 ٹوک بات انہوں نے 2 ٹوک کی تھی، تو کریم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چل باقی سب سے پیارا ہو گیا ہوں تو آہستہ آہستہ
یہ بھی ہو جائے گا، کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ حضور نے سینے پہ دست مبارک رکھا اور فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید حضور کے وہ دست مبارک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً بولے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ جب تک آپ مقدم دیکھیں نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے ذائقہ نہیں پورا نصیب ہو رہا۔ بھئی آپ نے تو اس لیے نماز شروع کی ہے کہ کام نہیں چل رہا تھا میرا، تو آپ تو مولانا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں پانچوں پڑھتا ہوں پھر بھی نہیں چل رہا، تو آپ نے تو رنگ ہی۔ اور ہمارے نا، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میٹرک کے رزلٹ کی باری آتی تھی تو بچے نماز شروع کر دیتے تھے، انہوں نے دائیں بائیں ماحول دیکھا ہوا ہے نا کہ کس موقع پر ہم نے جب تک آپ مقدم نہیں کرتے اللہ رسول کو ہر چیز سے بڑھ کر، کوئی مزہ ہی نہیں آتا۔ کچی پکی باتیں بھی کبھی بندے کو مزہ دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں جس سے بھی پیار کرو نا رب رسول کے لیے کرو۔ یہ جو تمہاری سیاسی معاملات ہیں نا، سیاسی لین دین، میں اس کی طرف جاؤں گا تو وہ میری طرف آئے گا، تو میری طرف آئے گا تو پھر میں اس کی طرف جاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے لوگ رمضان میں افطاری بھی کرائیں نا، وہ بھی سیاسی کراتے ہیں۔ وہ تو شادی پہ بلائیں نا کسی کو، حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ بدترین دعوت ہے، ملعون ہے وہ دعوت جس میں امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ کرتے ہیں لوگ۔ آپ کچھ چیزیں نا خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے حضرت مفتی محمد اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کی۔ میں نے بڑی ساری چیزوں کو، میں بڑا مصروف ہوں پچھلے کچھ عرصے سے، پر میں وقت نکال کے حاضر ہوا ان کی خدمت میں۔ مجھے ان کے علمی دبدبے کا بھی پتہ تھا، ان کی فتوے پر گرفت کتنی ہے میں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری حسن کی دولت جو عطا فرمائی تھی وہ بھی نگاہوں میں تھی لوگوں کے، جسے دیکھ کے خدا یاد آئے وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہم پڑھ کے ان کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ساری چیزیں تھیں، لیکن ان کی شرافت، ان کی نفاست۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں بھی زندگی میں 2-3 جوڑے بدلتا ہوں دن میں، مجھے الرجی ہے، کئی دفعہ کہیں تکلیف ہو جاتی ہے تو میری گاڑی میں 2-1 جوڑے رہتے ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں جہاں ہم کسی کو بطور مثال دکھا سکتے تھے نا کہ اگر صاف رہنا ہے تو اس طرح رہو، تو حضرت مفتی صاحب کو دکھایا جا سکتا۔ میرے پاس درجنوں مہمان آتے ہیں، میں جمعرات اور جمعے کو اگر کہوں کہ ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے کھانا پک گیا ہے، لنگر شریف آ گیا ہے، کھاؤ، اور اگر کبھی ایمرجنسی ہے تو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں فٹافٹ منگا لیتے ہیں۔ لیکن میں جتنی دفعہ بھی گیا نا، انہوں نے پہلے گھر میں کھانے کا پیغام دیا، ان کے گھر والوں نے روٹی پکائی، وہ نفاست کے ساتھ کھانا آیا، وہ انداز جب ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا دیکھتے ہیں۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ بڑی ساری جگہوں پہ معاف کرے، کسی ایسے جملے سے بچائے، ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں لیکن بڑی ساری دنیا دیکھی۔ میں نہیں گیا کبھی کسی کے پاس اسپیشل ٹائم نکال کے، ٹائم ہوتا ہی نہیں۔ بڑے لوگوں کی قلبی قدر کرتے ہیں، پر مفتی صاحب کے پاس میں ایز اے خاص آتا، یعنی میں مصروف آدمی ہوں۔ میں نے جیلانی صاحب سے کہا کہ حضرت بیمار ہیں، تیمارداری کرنے آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ماحول اور طرح کا ہے ہاسپٹل میں، تو ایک آدمی بیزی ہے جو پہلے 2 جگہ سے ہو کے آیا ہے، ابھی اس نے 1-2 جگہ پہ اور جانا ہے، اس کے پاس کہاں وقت ہے، وہ بڑے آرام سے کہے چلو ٹھیک ہے، حال پوچھ لیا۔ پر میں نے ضد کی، میں نے کہا جی میں نے تو آنا ہی آنا ہے، آپ منع کریں اور میں نے آنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کے بھی آتا تھا، میں اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ حضرت کی زیارت کرو، میں چھوٹے بیٹے سے کہتا تھا کہ ان سے ملاقات کرو، اور میں کہتا تھا کہ تم نے بعد میں جلسے کرانے ہیں، بعد میں زیارتیں کرنی ہیں، تم نے لوگوں کو بعد میں کہنا ہے، تو آج آ جاؤ نا، آج ملاقات کرو نا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر یاد رکھنا جام ہی ٹوٹ جان، تے میں خانہ مینوں روے گا۔ لوگ اعتماد کرتے تھے ان کی رائے پہ، میں نے دیکھا ہے نجی محافل میں بڑے لوگوں کو دیکھا، ان کی رائے پر اعتماد کرتے تھے، کہتے تھے اگر وہ کچھ لکھ دیتے ہیں تو پھر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، سائن کر دو، لیکن جام ٹوٹ جان گے، ان میں خانہ سانو روے گا، کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون۔
گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. مجھے صاحبزادگان کا تو معاملہ بہرحال اور طرح کا ہے، شفقت پدری کا مسئلہ ہوتا ہے، اہل خانہ کا معاملہ اور طرح کا ہے، شاگردوں مریدوں ارادت مندوں کا معاملہ اور طرح کا ہے. پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے سے جو علم کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جن کو ایک مضبوط رائے مل جاتی تھی، ایک مسئلہ چل رہا تھا، میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت اس پر کچھ دلائل چاہیے، تو کہنے لگے ایک دو فون مجھے کر دینا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. بیچ بیچ میں میں نے فون کیے تو کچھ دنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگے 300 حدیثیں جمع کر لی ہیں میں. یہ آپ نے اس لیے آہستہ سبحان اللہ کہا ہے کہ آپ نے کبھی حدیثیں ڈھونڈی نہیں نا، آپ کو پتہ نہیں یہ کیسے ڈھونڈی جاتی ہیں. آپ کبھی اس دریا میں اترے نہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ امام مسلم جیسے لوگ حدیثیں تلاش کرتے کرتے ہی رات حدیث ڈھونڈی اور صبح وصال ہو گیا. تو یہ تو کبھی جا کے جب ان پر لکھا جائے گا، جب ان کے فتاوی جات کو اس درجے کے لوگ کھولیں گے تو وہ پوچھیں گے مجھ سے اور آپ سے کہ یار بتاؤ نا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ وہ پوچھیں گے کہ تم بیٹھتے تھے، تم نے واقعی یہ والا شخص دیکھا ہے جو اس انداز میں علم سے آشنا تھا؟ لیکن خیر یہ المیہ ہے، یہ المیہ رہے گا. یہ صورت ہے، یہ بڑے لوگ تھے، اپنے قد اور اپنے فضل کے اعتبار سے بڑے تھے. اور میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کسی بھی خوشامد سے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی کی خوشامد کرنے کی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو خانقاہیں، آستانے، بڑی جگہ کی خلافت اور بڑے جگہوں کے معاملات بڑے کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذاتی قد بہت بڑا ہوتا ہے، جن کا ذاتی قد، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. کچھ لوگ اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں. بس اب یہ دعا کروں گا کہ اللہ ان کے مزار پر اپنی رحمت کا ساون بادوں برسائے، اپنی رحمت کا ساون بادوں برسائے. تو بات میں نے چونکہ لمبی کرنی نہیں، سمیٹنے لگا ہوں. ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو، بولیے. اگر آپ یہ ذہن اپنا لیں گے پھر آپ یہ کہیں گے میرے رشتہ دار غلط ہیں، پھر آپ یہ کہیں گے دوست میرے ٹھیک نہیں لہذا کیوں پیار کروں. کیونکہ دوست دیکھ کے تو پیار کرنا ہی نہیں، پیار تو رب اور رسول کو دیکھ کے کرنا. رشتہ داروں کو دیکھ کے بھی کبھی کسی نے پیار کرنا ہے، اگر کرے گا تو پھر تو تجارت ہو جائے گی کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں ان کے ساتھ کروں اللہ رسول کی رضا کے لیے. اور تیسرا، اسلام کی آفاقی تعلیمات سے جڑ جائے، پوری طرح انشراح صدر ہو جائے کہ میں قیمتی وجود ہوں، مجھے حضور کی نے کرم فرمایا ہے اور دولت ایمان میسر آئی ہے، یہ ذہن بن جائے. اور حضور فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. پھر ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. ایمان کا ذائقہ، میں نے میلاد شریف پہ دوستوں سے کہا تھا کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. میں ہندوستان بھی گیا ہوں، کچھ اور ممالک میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. اپنے ہاتھوں سے لوگ بت بناتے ہیں، اس کا کان ٹوٹ جائے تو مرمت بھی کرتے ہیں، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کے اس کے سامنے، اور وہ جاہل لوگ نہیں، یعنی گریجویٹ آدمی، ماسٹر ڈگری رکھنے والا، پی ایچ ڈی آدمی، وہ سامنے کھڑا ہے جانور کا پیشاب پی رہا ہے. او میرے سنگیو، بزرگوں کی علماء کی بات نہیں کرتا، مجھے اور آپ کو تحقیق کر کے مسلمان کرنا ہونا پڑتا تو بڑا مشکل کام تھا. ہمارا تو زیادہ حق ہے حضور سے محبت کرنے کا. خدا نے فضل کر دیا ہے، اپنی رحمت سے مدینے والے کے غلاموں میں پیدا فرما دیا. یہ بڑا مشکل تھا، ریسرچ کر کے آپ دین کی طرف جاتے. یہاں تو لوگوں سے کہ ضروریات دین سیکھ لیں تو اس طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، تو پورے دین کو حاصل کرنا، آگے بڑھنا، یہ ایک بڑا مشکل معاملہ تھا. تو حضور سے محبت کریں، دین داروں سے محبت کریں، خدا سے محبت کریں، اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل میں. کبھی کبھی آج کل چونکہ عقلی دلائل کا بڑا زور آ گیا ہے، تو علماء پہلے تقریر کرتے تھے تو اور رنگ میں لوگ سنتے تھے. اب آیا تازہ تبصرے کا دور، ساتھ ساتھ تبصرہ. میں نے دیکھا کوئی لوگ تقریر کرتے کرتے بھی ان کا دماغ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے. ایک دوست نے پوچھا جناب یہ جو لوگ کہتے ہیں ساری رات ہی اللہ کا بندہ نماز پڑھ لیتا تھا، تو کیسے پڑھ لیتا تھا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ مطلب ہم تو تھک جاتے ہیں بڑی جلدی،
20 رکعت تراویح ہوتی ہے، لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ساری رات نماز. اور ایسے بزرگ جن کی 40 سال عمریں بیت گئیں ساری رات نفل پڑھتے رہے. تو میں نے کہا یار مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن جو لوگ یہاں سے عرب شریف جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، تو بڑے معاملات ہوتے ہیں، ٹریول کرنا ہے، امیگریشن کے مسئلے ہیں، بس دیر سے آئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، جا کے عمرہ کیا ہے. ایک دوست وہاں مزدوری کرتا ہے، یار ہے پرانا بچپن کا، وہ وہاں پہلے سے گیا ہوا ہے، مکہ شریف کام کرتا ہے. وہ بھی سارا دن ڈیوٹی کر کے تھکا ماندہ آیا. رات کو دونوں کی ملاقات بھی، دونوں ہی تھکے ہوئے تھے، پورے تھکے ہوئے تھے. اس نے ڈیوٹی کی، اس نے سفر کیا، عمرہ شریف کی حاضری دی. لیکن جا کے پوچھا کہ وہ پچھلی گلی والے بھائی کا سنا کیا حال ہے. پر اس نے کہا وہ دکاندار جس کے پاس دونوں اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے تھے اس کا کیا حال ہے. رات ساری باتوں میں گزر گئی. تھکاوٹ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے. وہ ٹائم دیکھ بھی لیں، اٹھنے بھی لگے تو کہتے یار یہ چھوڑ، وہ بتا وہ جو ہمارا کلاس فیلو جس کی شادی میں کٹھے گئے تھے. تو رات بیت جاتی ہے، سمجھ آتی. اور میں نے کہا 2 بندے پیار والے بیٹھ جائیں تو رات کا پتہ نہیں چلتا. تو اللہ کا ولی اگر اللہ کی محبت میں مصلی پہ بیٹھ جائے اسے بھی پھر سمجھ نہیں آتی. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور درویش نے کہا تھا کہ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے. رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. ستیاں بھی آن جگاوے. محبت کریں، اپنا مزاج محبت والا بنائیں، طبیعت اور ذوق محبت والا بنائے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ کام ہم نے خود کرنے. اگر آپ کوئی لفظ یاد کر کے اپنے آپ کو سست کر لیں گے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں تو پھر بھی ہو گیا. اور اگر آپ اپنے آپ کو تازہ دم رکھنا چاہیں گے تو پھر بھی محبت میں یہ کام ہو گیا، ہو جاتا ہے. آپ اپنی طبیعتوں کو تازہ کرنے کے لیے حضور کی غلامی کا سفر کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ایک دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں. اے اللہ اہل سنت پہ اپنا فضل فرما، رحمت والے فیصلے فرما، کرم والے فیصلے فرما. ہمارے ساتھ رحمت اور کرم والا معاملہ فرما. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.